مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں، مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں، شایان دست و بازوئے قاتل نہیں رہا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہی غزل جو کہ آج کل زیر تشریح ہے کہ عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ تو اسی غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ مزید اشعار کی تشریح بھی جو ہے وہ شامل ہو جائے اگر وقت ملا تو۔ آئیں بلا تاخیر جو ہے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہلکی سی آپ سے یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب نئے ہوں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان تک بھی میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو پہلا مصرع ہے مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کے میں، اور دوسرا مصرع شایان دست و بازوئے قاتل نہیں رہا۔ تو اس کے مشکل الفاظ کا ایک جائزہ۔ تو اس میں مشکل لفظ جو ہے غالباً کوئی بھی نہیں ہے سوائے دوسرے مصرعے کے پہلے لفظ کے شایان۔ شایان یعنی لائق، جیسے کہتے ہیں نا یہ چیز میرے شایان شان نہیں ہے، یعنی کہ میری شان کے لائق نہیں۔ تو شایان دست و بازوئے قاتل، تو پورا معنی ہو گیا اس پوری ترکیب کا کہ قاتل کے دست و بازو کے لائق۔ تو ہمیں ابھی اس کی جو ہے وہ معنوی تفہیم کر لیتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ اپنے دل کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے دل، اب مرنے کی کوئی اور ہی تدبیر کر۔ یعنی یہ بات طے ہے غالب کے اور دل کے درمیان کہ غالب نے جو ہے وہ راہ عشق کے اندر جو ہے وہ جان لینی ہے، ایک بات۔ دوسری بات اس میں سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دل جو ہے غالب کا وہ اس کا ہم نوا ہے۔ غالب جو ہے اپنے دل کے ساتھ اپنی دل کی باتیں کرتا ہے، دل کو بالکل اپنے دوست کی طرح جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے غالب، اور اس کے ساتھ غالب نے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ میں جو ہے راہ عشق میں یا اپنے محبوب کے ہاتھوں سے جو ہے وہ قتل ہو جاؤں گا، اور دل جو ہے وہ بھی گویا کہ اس طرح سے غالب کی ساتھ مطمئن ہے۔ لیکن اچانک کیا ہوا؟ اچانک یہ ہوا ہے کہ غالب جو ہے وہ ہجر کے صدمات سے یا تو اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ وہ دست و بازوئے قاتل کے قابل نہیں رہا، چونکہ قتل ہونے کے لیے بھی کم سے کم اتنا تو ہو کہ وہ اس کی محفل میں جائے، وہ نظر آئے۔ لیکن غالب جو ہے اتنا یوں سمجھے کہ کمزور ہو گیا ہجر کے صدمات سہ سہ کر کہ اس کا وجود جو ہے وہ گویا کہ لاشع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے غالب نے کہا اپنے دل کو کہ اے دل، اب مرنے کی کوئی اور ہی تدبیر کر کہ میں دست و بازوئے قاتل کے لائق نہیں رہا۔ یا پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غالب جو ہے وہ اس کے عشق سے ایک گنا جو ہے اب دست برداری پر آ گیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر محبوب جو ہے مسلسل ظلم و ستم اور جور جو ہے وہ عاشق پر روا رکھے تو عاشق جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی کے نتیجے میں محبت اور عشق کی وہ سطح جو ہے وہ برقرار نہیں رہتی، گویا کہ عاشق جو ہے وہ عشق سے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بھی غالب شاید چاہ رہا ہو کہ اب میں دست و بازوئے قاتل کے لائق نہیں رہا، یعنی میرے اندر اب وہ اخلاص نہیں رہا، میرے اندر اب وہ محبت نہیں رہی۔ تو یہ بھی ایک توجیہ ہو سکتی ہے۔ اصل میں یہ جو دوسرا مصرع ہے نا کہ شایان دست و بازوئے قاتل نہیں رہا، کہ کیوں شایان نہیں رہا؟ اس کا کوئی شعر کے اندر کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے، یا تو اس شعر کے اندر کوئی اس کا کوئی ایسا قرینہ ہو کہ ہم اس قرینے کی بنیاد پر یہ بات طے کر لیں کہ غالب جو ہے وہ دست و بازوئے قاتل کے قابل کیوں نہیں رہا، اس کے شایان کیوں نہیں رہا۔ تو جب قرینہ ہے نہیں تو پھر ہر شارح جو ہے اپنے اپنے ذہن کے مطابق جو ہے اس کی تشریح کرے گا۔ جو میں نے پہلی بات کی تھی، یعنی ہجر کے صدمات سہ سہ کر اتنا نہیں ہو گیا ہے غالب کہ وہ دست و بازوئے قاتل کے شایان یا لائق نہیں رہا، یہ یوسف سلیم چشتی کی شرح ہے۔ ایک اور توجیہ بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ غالب کو اپنے محبوب کے بارے میں ایک گمنہ بدگمانی ہو گئی ہے۔ وہ بدگمانی یہ ہو گئی ہے کہ غالب کے محبوب نے غالب کو جو ہے امپورٹنس یا اس کو اہمیت دینا جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ اس نے جو ہے غالب کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی تغافل اختیار کر لیا ہے، بہت زیادہ تغافل اختیار کر لیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب غالب کا محبوب غالب سے تغافل پر اتر آیا ہے تو ایسی مہربانی اور ایسی عنایت کہ اس کو وہ اپنے دست و بازو سے خود قتل کرے، وہ کیسے کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اب وہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتا
کہ یہ میری اتنی عنایت سے غالب جو ہے وہ فیض یاب ہو۔ لہٰذا غالب کی یہ بدگمانی جو ہے اس کو یہ بات کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ شایان اس دست و بازوئے قاتل نہیں رہا، کہ اب محبوب کی نظروں میں میرا یہ مقام نہیں رہا کہ وہ مجھے اپنے دست و بازو سے جو ہے وہ خود قتل کرے۔ الغرض یہ 3 توجیحات جو ہیں اس شعر کی اس بندہ ناچیز کے نزدیک ہو سکتی ہیں، اور آپ احباب سے میں پہلے بھی یہ گزارش کرتا رہتا ہوں اور اب دوبارہ مقرر کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے بخل سے کام نہ لیا کریں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور توجیہ آئے اور وہ قابل ذکر ہو تو پلیز اس کو کمنٹس کے اندر ضرور ڈال دیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور میرے ساتھ ساتھ جو دیگر احباب ہیں اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس طرح سے ہم غالبیات پر جو ہے ایک فی الواقع ایک مفید اضافہ جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہی اس چینل کا مقصد ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ غالب پر کوئی 100 کے قریب شروح جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، تو 100 کے قریب شروح کے بعد پھر اس بندہ ناچیز کا پھر تفہیم غالب کے عنوان سے یوٹیوب پر ایک نئی شرح گویا کہ رقم کرنے کا جو عزم ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ شاید کوئی نئی جہت، کوئی نئی بات جو ہے ہم دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور تفہیم غالب کے حوالے سے ہم کچھ تعمیری کام جو ہے وہ کر گزریں۔ تو اس لیے پلیز میرے جتنے بھی احباب ہیں اس چینل کے ساتھ وابستہ، وہ جب شعر پڑھیں، شعر کی تفہیم یا شعر کی توضیح و تشریح سنیں، تو اگر ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے، کوئی نیا پہلو آتا ہے، کوئی نیا زاویہ فکر آتا ہے، تو پلیز وہ کمنٹس میں ڈال دیا کریں۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔